بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں: نمبر 1، عمران خان کی خیریت۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی عمران خان کے بارے میں تشویش اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہرے رنج کا اظہار، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بڑھتی ہوئی آمریت پر اپنے تحفظات، اور اس کے جواب میں ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان کا بے حیائی اور جھوٹ پر مبنی جواب۔ نہ صرف یہ واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، بلکہ ان کے اثرات مستقبل میں کیا ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے کیا رد عمل پایا جاتا ہے، ہم وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ وقت بچا تو عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان نیازی نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس پر ٹاؤٹ صحافیوں نے آسمان سر پر اٹھا دیا ہے، جن میں بالخصوص منصور علی خان نے ایک غلیظ پروپیگنڈا جاری کر رکھا ہے، جس کا جواب میں دوں گا اس ولاگ کے اندر، اور اپنی رائے بھی پیش کروں گا کہ کیا بھارتی میڈیا کو نورین خان نے انٹرویو دے کر کوئی غلط کام کیا ہے یا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آئیے ناظرین اکرام، پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ میرے پاس نہ تو کوئی چڑیا ہے، نہ چڑیل ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ دروغ کوئی ہے۔ میرے پاس میرے تعلقات ہیں، اور میرے پاس میری وہ سائنس ہے جس کے ذریعے عمران خان کا میں پتہ کر لیا کرتا ہوں۔ میں نے آج سے 3 روز قبل کہہ دیا تھا کہ عمران خان خیریت سے ہے اور میں اس کا ذمہ دار، اگلے لمحے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ آج سے 2 دن پہلے تک کی رپورٹ کے مطابق عمران خان حشاش بشاش، لیکن جس طرح روکا گیا ہے، نہ وکیل مل سکتا ہے، نہ بہنیں مل سکتی ہیں، نہ ڈاکٹر مل سکتا ہے، نہ پارٹی کا چیف منسٹر مل سکتا ہے صوبے کا، اور ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلے تو میں نے کہا تھا نا کہ میرا خیال ہے، اب مجھے یقین ہے کہ یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہے کہ چلے عمران خان کے بارے میں یہ پھیلا دیتے ہیں کہ عمران خان کو مار دیا گیا ہے، دفنا دیا گیا ہے، اور پھر دیکھیں کہ عوام میں اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ اب میں اس پہلو پر 100% اندر سے کلیئر ہوں کہ یہ ٹیسٹر ہے جو لگایا گیا ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ناظرین اکرام، یہ میری رائے ہے۔ ہاں، جب میں کوئی خبر دوں گا اس میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے جو آپ سے وعدہ کیا ہوگا، کبھی خبر نہیں کہوں گا جب تک کہ وہ خبر کے معیار پر پورا اترتی ہوئی بات نہ ہو۔ ایک تشویش پائی جاتی ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ میں تو کلیئر ہوں، میں بالکل تسلی میں ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے عمران خان، لیکن اب بھی تشویش موجود ہے، غم موجود ہے، لوگ دکھ میں مبتلا ہے۔ دیکھیے نا ذرا، کیا تھا کہ کسی ایک آدمی کو جا کے عمران خان سے صرف 1.5 منٹ بات کروا دیتے اور وہ آگے کہتا کہ جناب عمران خان ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ کیوں نہیں کرایا گیا؟ وہ اس لیے کہ اس خبر کو مزید پھیلنے دیا جائے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی صدمے کی خبر دینے سے پہلے اسے صدمے کو سہنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قوم کو یہ تیار کر رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیے گا۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں جلدی میں ولاگ کرتا ہوں تو ولاگ میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے یا میری کوئی توجہ پوری نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل ہوتی ہے، لیکن مجھے میرے سننے والے کہتے ہیں کہ آپ تاریخ ضرور بتایا کریں یہ کس دن کا ولاگ ہے۔ یہ آج جس وقت میں ولاگ کر رہا ہوں، سپہر کا وقت ہے، اتوار کا روز ہے، اور نومبر کی 30 تاریخ ہے ناظرین کرام۔ چلے یہ تاریخ بتاتے ہوئے بتا دوں کہ کل تک نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا آرمی چیف کا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اب کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، اور جو میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آج نوٹیفیکیشن آیا یا 4 دن بعد نوٹیفیکیشن آیا تو یہ عاصم منیر صاحب کی تقرری غیر قانونی ہوگی، اور میں نے پوچھا ہے پہلے، کیا یہ پارلیمنٹ قانونی ہے؟ کیا یہ سارا نظام قانونی ہے؟ کیا آئین نام کی کوئی چیز آپ کے ملک میں رہ گئی ہے؟ نہیں بابا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں طاقت کا راج ہے، جینا ہے تو
طاقتور بنو، کمزور رہنا ہے تو پھر سب کچھ سہو۔ لہذا کسی نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں میرے نزدیک، قطعی طور پہ نہ کسی آئینی سند کی ضرورت ہے انہیں، اور نہ کسی اجازت نامے کی، اور نہ یہ مرہون منت ہے کسی جوکر نما ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف جیسے شخص کی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج پاکستان کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ، جس میں یہ جیلی حکومت بھی شامل ہے، آپ کی فوجی قیادت بھی شامل ہے، آپ کے تمام ادارے بھی شامل ہیں، یہ سارے کے سارے انتہائی پریشان ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، وہ جو بات کہتے ہیں وہ ایک سند ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ اب جو کچھ ہائی کمشنر نے کہا ہے ذرا غور سے سن لیجئے ناظرین اکرام، آپ کی توجہ کا طالب۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان میں جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترامیم، بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم، آزادی کو کمزور کرتی اور فوجی احتساب اور قانون کی حکمرانی کے احترام کو لیے شدید خطرات کا باعث ہے۔ ججز کی تقرری، ترقی اور تبادلے کے نظام میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اس سے عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامی کنٹرول کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وسیع پیمانے پر دیا جانے والا استثناء مسلح افواج پر جواب دہی کے جمہوری کنٹرول کو کمزور کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی شریف ملک، کسی مہذب ملک کی سپریم کورٹ کوئی ورڈکٹ جاری کر دے، کوئی فیصلہ سنا دے، کوئی ججمنٹ دے دے، یہ وہ ججمنٹ ہے اس ملک اور اس ملک کے نظام کے بارے میں۔ اس کے جواب میں ذرا بے شرمی، بے حیائی، ڈٹائی اور دروغ گوئی کو ملاحظہ کیجیے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے، ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کا بیان ہم مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا بیان بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے۔ تمام جمہوری ممالک کی طرح آئین میں ترمیم سمیت قانون سازی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے، جو اختیار انہوں نے استعمال کر کے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے۔ ہماری دفتر خارجہ نے جو جواب دیا ہے اس کا یہ حصہ بھی ذرا سن لیں۔ پاکستان اپنے آئین میں درج انسانی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کو پاکستانی پارلیمنٹ کے اختیارات کا احترام کرنا چاہیے۔ لہذا اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق احتیاط کرے اور ایسے بیانات سے گریز کرے جس سے تعصب اور غلط معلومات پائی جاتی ہوں۔ تو آئیے ناظرین کرام ذرا تھوڑا سا ان کے جواب پر ہم نظر دوڑا لیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو کہا ہے ذرا آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے مطابق 27ویں ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے منظور کی ہے، جس کا وہ اختیار رکھتی ہے۔ تمام جمہوری ممالک کی طرح ہماری پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے یا نئی قانون سازی کرے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، کیا یہ پارلیمنٹ ایک جائز پارلیمنٹ ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی سے نفرت، بغیر کسی محبت میں غرق ہوئے، ذرا معروضی انداز میں سوچئے اور پھر اپنے آپ کو جواب دیجئے۔ اور ان کا چھوٹا پن دیکھیے، ان کا جھوٹ سے جڑی ان کی بے حیائی دیکھیے، جسے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈنڈے سوٹے بندوقیں پکڑ کے کوئی کسی ایوان پر قبضہ کر لے، پتہ ہی نہ ہو مخلوق کہاں کی آئی ہوئی۔ اسی لیے تو میں کہتا چلا رہا ہوں، چونکہ یہ ایک ناجائز پارلیمنٹ ہے۔ جب میں کہتا ہوں ناجائز پارلیمنٹ ہے تو انہیں تو کسی جگہ کا رہنے نہیں دیا گیا جو جائز طور پر عوام کے ووٹوں سے وہاں پہنچے ہیں۔ بھیڑ لگا دی ہے انہوں نے، ریجیکٹڈ اینڈ ڈیجیکٹڈ عوامی سطح پر لوگوں کی۔
نشستوں میں لا کر انہیں بٹھا دیا ہے. اب سارے کا سارا یہ نظام اب دیکھیے 16 سیٹیں جیتی اور اب 2/3 اکثریت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بے حیائی، بے غیرتی، ننگا پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، کہاں جائیں؟ کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ کالو سلامہ کہہ کے کسی اور جگہ جا بسیرا کرے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. آگے چلیے ذرا. پاکستان اپنے آئین میں درج انسانی حقوق اور آزادیوں کے تصور کی حفاظت کرنے میں بالکل پرعزم ہے. ذرا غور کیجیے کون سی وہ آزادی رہ گئی ہے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں مرحمت فرمائی گئی تھی. سب کچھ تو چھین لیا ہے. اب جو کچھ چھینا گیا ہے اگر اس پر کلام شروع کر دو تو یہاں 2 گھنٹے ہو گئے. صرف جھوٹ ملازہ فرمائیے. اور آگے کیا جواب دیتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجیے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کو پاکستانی پارلیمنٹ کے خود مختارانہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. ذرا اندازہ کر لیجیے. ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ گلوبل ولیج ہے. اٹس گلوبل ولیج نہ ہو. ہر فرد بشر کو علم ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان اس وقت صومالیہ، روانڈا، برونڈی، غزہ، عراق، افغانستان ان جیسے ممالک میں فال کر چکا ہے. عالمی نگاہ میں ہر لحاظ سے ہم بین الاقوام عزت کی نچلی ترین سطح کو چھو رہے ہیں. یہ صرف اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی بات نہیں، عالمی انسانی حقوق سے متعلق عالمی تنظیمیں حرکت میں آ چکی ہیں. پاکستان کا کوئی ملک دوست ہے یا دشمن، اس کے عوام اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ کدھر ہے عمران خان، کیوں قید کیا ہوا ہے عمران خان کو، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. پریشر ہے اور دوسری طرف ایک ہٹ اور ضد اور اقتدار کا نشہ ہے. آخر میں یہی اپنے اس یقین کا اظہار اور اعلان کہ تبدیلی بہت قریب ہے. وہ جو آج اہل حکم ہیں ان کا زوال ان کے سر پر کھڑا ہے، اور وہ جو آج دبے ہوئے ہیں اللہ ان قریب انہیں عزت بخشنے والا ہے. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.